أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورہ الحدید پہلی 3 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 57ویں سورہ ہے۔ 29 آیات 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ الواقعہ کی طرح یہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا: السابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ اب اس سورہ مبارکہ میں السابقون کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ سورہ الواقعہ کا اختتام فسبح بسم ربک العظیم، بس آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کریں۔ ان کلمات پر اس سورت کا اختتام ہوا اور تسبیح کے ذکر سے ہی اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح یسبح، تسبیح بیان کرنا۔ اس میں تنزیہ کا معنی ہے۔ جہاں بھی شرک کا تذکرہ ہوا، جہاں شرک اور اہل شرک کا تذکرہ ہوا، وہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جنہیں تم اس کا شریک بنا رہے ہو۔ تسبیح قولی بھی کی جاتی ہے، جس طرح یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہا جائے، اور ایک عملی تسبیح ہے، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے، سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ جہاں ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہیں انسان اور جن سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اکثر لوگوں کو ناشکرا پاتا ہے، نافرمان پاتا ہے، تو اسے ہرگز بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر میں تسبیح بیان نہ بھی کروں گا تو اللہ کی عظمت اور جلال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ باقی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اگر میں نہیں کرتا تو یہ میری بدقسمتی ہے، اس خیر کثیر سے محروم ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل تسبیح صدقہ، کہ ہر تسبیح، ہر بار آپ کا زبان سے سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح انسان کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کے جوارح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جسم کا ایک ایک رواں، ایک ایک عضو جسے اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ دماغ کا نظام انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ نظام قلب بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور بھی جو اندرونی معاملات ہیں ان سب پر بھی اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، دل کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، گردے اور پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ کے حکم کے یہ پابند ہیں۔ تو تکوینی لحاظ سے، تخلیقی لحاظ سے بھی انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جہاں اس کا دائرہ اختیار آ جاتا ہے، جہاں اس کے اختیار اور اقتدار کی بات آتی ہے،
یہی اس کا امتحان ہے۔ انسان اگر اپنے اختیار میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے تو یہ تکوینی اور اختیاری دونوں لحاظ سے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جسم کے باقی اعضاء بھی اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت اعضائے جسم بھی اللہ سے شکوہ کریں گے۔ ہاتھ، پاؤں، جسم، جلد، آنکھیں، یہ سب گواہی دیں گے۔ تو سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے محدود سے دائرہ اختیار میں بھی اللہ کی بندگی اختیار کر لے۔ وَهُوَ العزیز، اور وہ غالب ہے، اسی کا ہر چیز پر غلبہ ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، ہر چیز پر اختیار بھی اسی کا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو۔ الحکیم، حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کی تخلیق اس نے بڑی حکمت سے کی ہے۔ لہو، اسی کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ زمین و آسمان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اختیار اور اقتدار بھی اسی کا ہے۔ یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ ابھی کائنات کے اندر بھی جو چیزیں ہیں ان کی زندگی اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وقت کا انتخاب کر کے دنیا میں آیا ہو، اور نہ ہی دنیا سے جانے کا یہ اختیار ہے۔ تو زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ زندگی اور موت کا مقصد بھی بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اور موت اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھے کون ہیں؟ تو یہ ساری زندگی انسان کی امتحان ہے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ تعالی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، کوئی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ، وہی اول ہے، وَالْآخِرُ، اور وہی آخر۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو بھی اللہ ہوگا۔ ہر چیز کا آغاز بھی اسی نے کیا ہے، اور ہر چیز کی ملکیت اور وراثت بھی اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی باطن ہے۔ اللہ کے لیے ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے۔ ظاہریت کی ہر چیز اللہ کا تعارف ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، بہتے دریا، پھیلی زمین، اس پر اگتی فصلیں، گھنے باغات و جنگلات، تا حد نگاہ سمندر، اور اس کی طاقتور موجیں، پھل، رنگ، خوشبو، ذائقہ، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح باطن کے معاملے میں بھی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ما فی الصدور کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنے بستر پر لیٹے تو وہ یہ کلمات کہے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ، آسمانوں کے رب، زمین کے رب، عرش عظیم کے رب، تو ہی اول ہے، تجھ سے قبل کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے کچھ اوجھل نہیں۔ ہمارے قرض کو ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، وَهُوَ، اور وہ اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں،
علیم خوب علم رکھنے والا ہے، ہر ظاہر و باطن، ہر اندر و باہر، ہر چیز کو اللہ نے اپنے احاطہ علم میں لیا ہوا ہے، کچھ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔